بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہم آپ کو اب اسلامیات کلاس چہارم کی دوسری سبق ہم آپ کو پڑھائیں گے، اور دوسرا سبق ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس سبق میں ایک واقعہ ذکر ہے جس واقعے کو قرآن مجید میں بھی ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ واقعہ ہے ہجرت کا مکہ سے مدینہ کی طرف۔ تو پیارے بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دین کی تبلیغ کرتے ہوئے دن بدن دین اسلام کی ترقی ہو رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے مشکلات بھی پیش آتے تھے، اور مختلف قسم کے مشکلات روز بروز بڑھتے جاتے تھے۔ پیارے بچوں، قریش مکہ کے کافروں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ دین اسلام دن بدن کیوں ترقی کر رہا ہے۔ تو مکہ کے لوگوں نے، کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جب یہ منصوبہ بنا تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ کافر آپ کو قتل کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صبح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے۔ جب صبح ہوئی تو کافروں کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ تو کافر غصے میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر کی قیمت لگائی 100 اونٹ، کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرے گا، قتل کرے گا، تو اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے غار ثور کی طرف تشریف لے گئے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں پناہ لی تو بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے غار ثور کی طرف چلے گئے، وہاں پہنچ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غار میں نیچے دیکھا تو لوگوں کے پاؤں اس نے دیکھے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ لوگ تو ادھر تک پہنچ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ کیا؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ترجمہ اس کا کیا ہے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غار ثور میں 3 دن ٹھہرنے کے بعد جب مدینہ منورہ کی طرف دوبارہ روانہ ہوئے تو راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قبیلہ بنی مدلج کے علاقے سے ہوا۔ اس قبیلے کے سردار سراقہ بن مالک بھی 100 اونٹوں کے لالچ میں آیا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا۔ جب سراقہ بن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تو سراقہ بن مالک کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور سراقہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ جب وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا تو دوبارہ گر پڑا۔ اسی گرنے کے بعد سراقہ بن مالک کے گھوڑے کے اگلے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ جب سراقہ بن مالک کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں جو کر رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے اور میں اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سراقہ بن مالک نے معافی مانگی۔ جب روانہ ہوئے تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر لوگوں نے اس کا استقبال کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے۔ تو پیارے بچوں، اس سبق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، کبھی بھی مشکل حالات میں نہیں گھبرانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اس لیے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کسی بھی مشکل حالات میں گھبرانا نہیں، غم نہیں کرنا، خفا نہیں ہونا، اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو پیارے بچوں، صفحہ نمبر 10 پر تفہیم درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں اور خالی جگہ پر کریں۔ یہ آپ نیٹ نوٹ بک میں حل کریں۔ اچھا بچوں، تو اب تفہیم کے بعد آپ نے مختصر سوالات بھی نیٹ نوٹ بک میں لکھنے ہیں، اور مختصر سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، قریش مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں قتل کرنا چاہتے تھے؟ تو اس کا آنسر میں نے آپ کو سبق میں بھی بتایا اور یہاں پر بھی لکھا گیا ہے کہ قریش مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے قتل کرنا چاہتے تھے کیونکہ قریش مکہ ایک اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے، کیونکہ قریش مکہ ایک اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے، اس لیے قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ دوسرا سوال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ کی سازش کی خبر کیسے ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ کی سازش کی خبر دی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ کی سازش کی خبر دی۔ تیسرا سوال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر کہاں جا کر ٹھہرے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر کہاں جا کر ٹھہرے؟ جواب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر غار ثور میں ٹھہرے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر غار ثور میں ٹھہرے۔ سوال نمبر 4، قریش مکہ نے غصے میں کیا اعلان کیا؟ قریش مکہ نے غصے میں کیا اعلان کیا؟ اس کا جواب، قریش مکہ نے غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پر 100 اونٹ انعام میں دینے کا اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پر 100 اونٹ انعام میں دینے کا اعلان کیا۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ کے مختصر سوالات، اس کے جوابات ہیں۔ یہ بھی آپ تفہیم کے بعد یہ نیٹ نوٹ بک میں لکھیں اور صاف صاف اور خوش خط لکھیں۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما